بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر احباب کی طرف سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ جناب ہم اینک کا بھی استعمال کرتے ہیں لیکن ہماری نظر بہت کمزور ہے، اس کے لیے کوئی مجرب عمل بتا دیجئے۔ تو احباب کی نظر ایک وظیفہ کرتا ہوں کہ ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ یا نوروں کا ورد کر کے دونوں ہاتھوں کے پوروں پہ پھونک کے دونوں آنکھوں پہ لگا دیں۔ طریقہ کار یہ ہوگا کہ دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے وظیفہ شروع کریں اور دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی پہ وظیفہ ختم کریں۔ جیسے دائیں ہاتھ کی پہلی 5 انگلیوں پہ آپ نے یا نورو پڑھا، پھر بائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پہ چھوٹی انگلی سے شروع کر کے انگوٹھے تک آئے یا نورو پڑھا، اور 11ویں مرتبہ پھر دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے اوپر یا نورو پڑھ کر اس طرح اول و آخر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے دونوں ہاتھوں کے پوروں پہ پھونک کر ان کو اپنی آنکھوں کے ساتھ لگا دیں۔ اس کا بڑا فائدہ ہے، ایک تو یہ بھی ہوگا کہ آپ کی جو چشمے پہننے کی عادت ہے وہ ختم ہو جائے گی، لیکن یہ جو عمل ہے یہ مسلسل کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ کسی ایک نماز میں کیا دوسری نماز ہی نہ پڑھی یا نماز میں نہ کیا، اس کے تو ایک آپ نماز پڑھنے کے بھی عادی ہو جائیں گے اور اس طرح آپ کی وظیفے کی عادت ہو جائے گی۔ جب آپ مسلسل کئی مہینے تک یا زیادہ سے زیادہ 2-3 مہینے تک یہ عمل کریں گے تو بفضل تعالی آپ کی جو ہے بینائی واپس آ جائے گی، اور جو آپ کی جو ان کے پہننے کی جو عادت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، چونکہ یا نورو یہ رب ذوالجلال کا نام ہے، اور اس کی وجہ سے خالق کائنات آنکھوں کو دوبارہ بینائی عطا کریں گے۔ نظر قریب کی خراب ہے یا دور کی خراب ہے تو یا نورو کے ورد کے ساتھ وظیفے کے ساتھ آپ کی جو جانے والی نظر ہے، آنکھوں کی جو خرابی ہے وہ واپس آ جائے گی۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ اس کے لیے آپ نے نمازوں کا پابند رہنا ہے۔ نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر وظیفہ بھی پابندی کے ساتھ ہوگا، اور اگر آپ نے نماز پابندی کے ساتھ نہ پڑھی تو آپ کا وظیفہ بھی پابندی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ کسی بھی وظیفے کے لیے اکثر احباب پوچھا کرتے ہیں جناب وظیفہ بتاؤ، فلاں فلاں مسئلہ ہے۔ جب انہیں کہا جاتا ہے جناب ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا ہے، پھر کہتے ہو ایسا کوئی وظیفہ نہیں ہے جو نماز کے بغیر پڑھا جائے۔ ارے نماز تو سب سے بڑا وظیفہ ہوا کرتا ہے، پھر نماز کے بعد جو بعض وظائف ہوتے ہیں اسی کے ذیل میں ہیں، تو بندہ نماز نہ پڑھے تو اس کو وظیفہ کام کب دیتا ہے؟ تو سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑا وظیفہ تو نماز ہی ہوا کرتی ہے۔ تو جب ہم نماز کے پابند رہیں گے، نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کریں گے، اس کے بعد ہم جو بھی وظیفہ کریں گے اللہ کے حضور دعا مانگیں گے تو رب ذوالجلال قبول فرمائیں گے۔ ہم رب کو سجدہ ہی نہ کریں، ہم رب کے ساتھ دوستی نہ رکھیں، ہم رب کے ساتھ تعلق ہی نہ بنائیں، تو پھر ہمارے دعائیں کب قبول ہوں گی، ہمارے وظائف کب قبول ہوں گے؟ بہرحال یہ کہ دعاؤں کی قبولیت، وظیفے کا قبول ہونا، اللہ کے دربار کے اندر پہنچ جانا، بندے کا مسئلہ حل ہو جانا، اس کے لیے جو بنیادی جو مرکز ہے وہ نماز ہے۔ تو احباب نمازوں کے پابند رہیں، پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں، اور نماز کے بعد بندہ جو بھی وظیفہ کرتا ہے کسی بھی خیر کام کے لیے، کسی بھی جائز حاجت کے لیے، جب بندہ اللہ کے ہاں دعا کرتا ہے وظیفہ مانگ کر تو اس کی دعا لازمی قبول ہوتی ہے، اس کے وظیفے کے اوپر اس کو اجر بھی ملتا ہے، اس کا جو ہے عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، اس کو بدلہ بھی ملتا ہے۔ تو پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں۔ نماز کے بعد ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھ کر اپنی انگلیوں پہ یا نورو پڑھ کر دونوں انگلیوں کے پوروں پہ پھونک کر اپنی آنکھوں کے ساتھ لگا دیں۔ انشاءاللہ تعالی بفضل تعالی آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی اور آپ کو چشمے کی عادت بھی ختم ہو جائے گی۔ جو کچھ کہا گیا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔